کلپ نمبر 405۔ اس کلپ میں آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 سے 31 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ، اور اے حبیب یاد کرو جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی کہ تمہیں باندھ دیں یا تمہیں شہید کر دیں یا تمہیں نکال دیں، اور وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ، اور اے محبوب یاد کرو۔ آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ذکر فرمایا کہ کفار قریش دار الندوہ یعنی کمیٹی گھر میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور ابلیس لعین ایک بڈھے کی صورت میں آیا اور کہنے لگا، میں نجد کا شیخ ہوں، مجھے تمہارے اس اجتماع کی اطلاع ہوئی تو میں آیا، مجھ سے تم کچھ نہ چھپانا، میں تمہارا رفیق ہوں اور اس معاملے میں بہتر رائے سے تمہاری مدد کروں گا۔ انہوں نے اس کو شامل کر لیا اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق رائے زنی شروع ہوئی۔ ابو البختری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو اور مضبوط بندشوں سے باندھ کر دروازہ بند کر دو، صرف ایک سوراخ چھوڑ دو جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دیا جائے اور وہیں وہ ہلاک ہو کر رہ جائیں۔ اس پر شیطان لعین جو شیخ نجدی بنا ہوا تھا بہت ناخوش ہوا اور کہا، بڑی ناقص رائے ہے، جب یہ خبر مشہور ہوگی تو ان کے اصحاب آئیں گے اور تم سے مقابلہ کریں گے اور انہیں تمہارے ہاتھ سے چھڑا لیں گے۔ لوگوں نے کہا شیخ نجدی ٹھیک کہتا ہے۔ پھر حشام بن عمر کھڑا ہوا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان کو یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اونٹ پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو، پھر وہ جو کچھ بھی کرے اس سے تمہیں کچھ ضرر نہیں۔ ابلیس نے اس رائے کو بھی ناپسند کیا اور کہا، جس شخص نے تمہارے ہوش اڑا دیے اور تمہارے دانش مندوں کو حیران بنا دیا، اس کو تم دوسروں کی طرف بھیجتے ہو، تم نے اس کی شیریں کلامی نہیں دیکھی ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو وہ دوسری قوم کے دلوں کو تسخیر کر کے ان لوگوں کے ساتھ تم پر چڑھائی کر دیں گے۔ اہل مجمع نے کہا شیخ نجدی کی رائے ٹھیک ہے۔ اس پر ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے یہ رائے دی کہ قریش کے ہر خاندان سے ایک ایک عالی نسب جوان منتخب کیا جائے اور ان کو تیز تلواریں دی جائیں، وہ سب یکبارگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ آور ہو کر قتل کر دیں تو بنی ہاشم قریش کے تمام قبائل سے نہ لڑ سکیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ انہیں خون کا معاوضہ دینا پڑے گا اور وہ دے دیا جائے گا۔ ابلیس لعین نے اس تجویز کو پسند کیا اور ابو جہل کی بہت تعریف کی اور اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ پیش کیا اور عرض کی کہ حضور رات کے وقت اپنی خوابگاہ میں نہ رہیں، اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے، آپ مدینہ طیبہ کا عزم فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو رات میں اپنی خوابگاہ میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہماری چادر شریف اوڑھ لو، تمہیں کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے گی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دولت سرائے اقدس سے باہر تشریف لائے اور ایک مشت خاک دست مبارک میں لی اور آیت انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا پڑھ کر محاصرہ کرنے والوں پر ماری، سب کی آنکھوں اور سروں پر پہنچی، سب اندھے ہو گئے اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھ سکے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ غار ثور میں تشریف لے گئے اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو لوگوں کی امانتیں پہنچانے کے لیے مکہ مکرمہ میں چھوڑا۔ مشرکین رات بھر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دولت سرائے اقدس کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کے وقت جب قتل کے ارادے سے حملہ آور ہوئے تو دیکھا کہ بستر پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دریافت کیا کہ کہاں ہیں، تو انہوں نے فرمایا ہمیں معلوم نہیں۔ کفار قریش تلاش کے لیے نکلے، جب غار ثور پر پہنچے تو مکڑی کے جالے دیکھ کر کہنے لگے اگر اس میں داخل ہوتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں 3 دن ٹھہرے، پھر مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ،
اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہتے تو ایسا کلام ہم بھی کہہ دیتے۔ یہ صرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ شان نزول، یہ آیت قبیلہ بنو عبد الدار کے ایک شخص نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ نضر بن حارث ایک تاجر تھا اور وہ تجارت کے لیے فارس، ہیرا اور دیگر ممالک کا سفر کرتا تھا۔ اس نے وہاں کے باشندوں سے رستم، اسفندیار اور دیگر عجمیوں کے قصے سن رکھے تھے، اور یہودی و عیسائی عبادت گزاروں کو تورات و انجیل کی تلاوت کرتے، رکوع و سجود کرتے اور گریہ و زاری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب نضر بن حارث مکہ مکرمہ آیا تو اسے معلوم ہوا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا جو کلام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرتے ہیں اس جیسا تو ہم نے سنا ہوا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا یہ مقولہ بیان کیا کہ اس میں ان کی کمال درجے کی بے شرمی و بے حیائی ہے۔ قرآن پاک کی تحدی فرمانے اور فصحائے عرب کو قرآن کریم کے مثل ایک صورت بنا لانے کی دعوتیں دینے اور ان سب کے عاجز رہ جانے کے بعد یہ کلمہ کہنا اور ایسا باطل دعویٰ کرنا نہایت ذلیل حرکت